سمجھنے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی جمعیت کو سمجھنا ہوگا۔ جب جمعیت قرآن سمجھ میں آ جائے گی تو حضور کا علم اور حضور کا علمی وقار اور حضور کی علمی شان وہ از خود انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ دیکھیں قرآن اللہ تبارک و تعالی کی آخری لا ریب کتاب ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل کی گئی، اور قرآن ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ جاوید معجزہ ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے اس دنیا میں باقی رہنا ہے۔ یہ میرے حضور کا یہ زندہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کا اعلان خود قرآن نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے محفوظ ہونے اور ازلی و ابدی ہونے اور اس کی میں ہر قسم کی تحریف یا ڈسٹورشن، تحریف، تبدیلی، تغیر و تبدل، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا اعلان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، اس ذکر عظیم کو ہم ہی نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم ہر قسم کی تحریف سے، ڈسٹورشن سے، تبدل سے، تبدیلی سے اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور مبرہ و مصفا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اب جو بھی قرآن پاک کے حوالے سے اس سے متضاد اور اس کا الٹ عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ، اس کا کوئی کلمہ اور اس کا کوئی حرف جس طرح پہلے دن نازل ہوا تھا وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہ ہمارا قرآن کے حوالے سے عقیدہ ہے۔ قرآن کی جمعیت دیکھیں، قرآن پاک یہ ایک جامع کتاب ہے۔ اب جامع ہونے سے مراد یہ ہے کہ لفظ قرآن اس کے جہاں دیگر معنی ہے ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس میں ہر قسم کی چیز جمع ہو جائے، تمام علوم، تمام معارف، حقائق کائنات، ریئلٹیز آف دس یونیورس، اس کائنات کی تمام حقائق، اس کی حقیقتیں جس میں جمع ہوں، جس میں تمام علوم جمع ہوں، معارف و مسائل جمع ہوں، تمام مضامین کتب سماوی یعنی پہلی کتابوں کے جتنے بھی مضامین، عنوانات جس میں جمع ہوں اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، خاص کر وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو جائے، مطلقہ عورتیں، مطلقات، ان کی عدت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یتربصن انفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھیں۔ اب یہاں پر قروء سے مراد کیا ہے؟ قروء جمع ہے اور اس کا واحد ہے قرء، قرء یہ واحد ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک قرء بامعنی حیض، جسے منسس کہتے ہیں، عورتوں کا وہ جو منتھلی پیریڈ ہے، اور دوسرا اس کا ایک جو
شوافع ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ، ان کے نزدیک یہاں پر قر سے مراد طہر، جب عورت پاک ہوتی ہے۔ تو احناف نے ترجمہ یہ کیا کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھے، اور امام شافعی نے فرمایا نہیں، 3 طہر روکے رکھے۔ بہرحال اگر ہم معنی طہر کا لے لیں تو طہر سے مراد یہ ہے کہ خون کا جمع ہونا عورت کے رحم میں، یا اگر معنی ہم حیض کا لے لیں تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ خون کا جاری ہونا۔ بہرحال جو بھی معنی ہو، اس میں جمع کا اطلاق ہو رہا ہے قرب میں، تو اسی سے قرآن ہے، یعنی جس میں تمام مضامین اکٹھے آ جائیں، جمع ہو جائیں۔ یہ جتنے بھی، بلکہ بعض احادیث میں حضرت امام بہقی علیہ الرحمہ ان کی کتاب میں شعب الایمان میں غالباً حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 104 کتابیں نازل فرمائی، 104 کتابیں۔ تو 104 کتابوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابوں میں جمع فرما دیا۔ وہ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ کہ جن کا دامن 104 کتابوں کے مضامین سے بھرا ہوا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یعنی 104 کتابوں کا علم 4 کتابوں میں آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پھر 4 کتابوں کا علم اللہ نے قرآن مجید میں جمع فرما دیا۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ قرآن میں ہے، سورہ مائدہ میں۔ مہیمن کہتا ہے کہ تمام چیزوں کی جامع، اللہ نے قرآن کو مہیمن بنایا کہ 104 کتابوں کا علم 4 کتابوں میں، اور پھر ان 4 کتابوں کا یعنی علم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جمع فرما دیا۔ یہ ہے اس کی جامعیت، جامع الکتاب، تمام کتب سماوی کی جامع ترین کتاب۔ حضرت امام راغب علیہ الرحمہ جو 12ویں صدی عیسوی کے بہت بڑے عالم بلکہ ماہر علم اللسان، ان کی ایک بہت ہی معروف کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، یعنی قرآن پاک کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے عام طور پر معنی اور مفاہیم یہ معروف نہیں ہوتے، ذرا مشکل، ان کے بارے میں ذرا ابہام ہے، وہ مبہم ہے۔ تو قرآن پاک کے تمام مشکل الفاظ کے معنی و مفہوم پر مشتمل ان کی ایک کتاب ہے المفردات، یعنی مفرد الفاظ کے، مفرد مشکل الفاظ کے معنی اور پھر ان کے مفاہیم کو بیان کیا گیا۔ تو امام راغب اصفہانی بہت بڑے امام لسانیات کے، وہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی تعریف میں، یہ المفردات میں ہے کہ تسمیۃ ھذا الکتاب قرآنا من بین کتب اللہ لکونہ جامعا لثمرۃ کتبہ، کہ تمام کتابوں میں قرآن پاک وہ کتاب ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن مجید کا نام قرآن رکھا ہی اس واسطے گیا کہ لکونہ جامعا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام کتابوں کے ثمرات اور ان کے معنی و مفہوم اور مطالب کا جامع بنا دیا۔ قرآن کریم میں تمام پچھلی کتابوں کے ثمرات، ان کے معنی، ان کے مفاہیم اور ان کے تمام مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جمع فرما دیے۔ تو اس اعتبار سے قرآن جامع ترین، موسٹ کمپریہنسو، دی ہولی بک آف المائٹی اللہ سبحانہ و تعالی۔
اللہ سبحانہ و تعالی کی سب سے زیادہ اگر کوئی جامع ترین کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. یہ تعریف لکھی حضرت امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ. پھر قرآن کریم اپنا تعارف انٹروڈکشن یہ خود پیش فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اپنا تعارف کراتا ہے قرآن. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں ہے سورہ نحل میں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میرے حبیب ہم نے آپ پر یہ جو کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن مجید، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر ایک شے کی تبیان ہے، اس کو تفصیل سے ذکر کرنے والی کتاب ہے. کل شے، اب یہ شے کا معنی کیا ہے؟ ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں شاعر، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی موجود ہے کائنات میں وہ شے ہے. اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ مادی ہو مٹیریلسٹک ہو یا غیر مادی نان مٹیریلسٹک غیر مادی، بھلے وہ اس کا وجود ہو یا نہ ہو، ٹھوس ہو مائع ہو گیس ہو کسی بھی حال میں ہو، مادہ کی کسی حالت میں ہو یا اس سے ہٹ کر کسی حال میں بھی ہو، وہ نور ہو کوئی چیز بھی ہو. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے میرے حبیب ہم نے جو آپ پر یہ قرآن نازل کیا، یہ قرآن اس کائنات کی ہر ایک چیز کی مکمل تفصیل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ ہے تبیان لکل شے، تبیان بیان سے ہے، ہر ایک چیز کو بیان کرنے والی چیز. بیان اور تبیان میں ایک ڈسٹنگوش فرق ڈفرنس وہ یہ ہے، بیان ہوتا ہے کسی چیز کے ظاہر کا، ظاہری طور پر جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ بیان ہے. تبیان ہے کہ ظاہراً معنون یعنی معنوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے کسی چیز کے بیان کو تبیان کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ کما حقہ یہ بات کالشمس علی النہار اظہر من الشمس، یہ دن میں سورج ہے اور یہ حقیقت ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن پاک ہر چیز کو جو بھی اس کائنات میں موجود ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے والی کتاب کا نام القرآن. دوسری جگہ پر وہ تفصیل لکل شے، یہ بھی قرآن میں ہے، وہ تفصیل لکل شے، ہر چیز کی تفصیل آپ کو قرآن میں نظر آئے گی. وہ تفصیل لکل شے. اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کائنات میں اس عالم بلند و پست میں ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کر دیا. ہر چیز کا ذکر ہے. اس اعتبار سے قرآن پاک جامع ترین ہے. وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یہ بھی قرآن سورہ فرقان. وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ الگ الگ ٹاپک وائز عنوان کے تحت تفصیل سے، بعض اوقات اجمال کے ساتھ، اور قرآن کے اجمال میں بھی ایک تفصیل پوشیدہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ایک ایک چیز کو اجمالاً یا تفصیلاً ہم نے کما حقہ بیان کر دیا. وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اچھا آگے دیکھیں مزید تفصیل. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
اس کائنات میں کوئی تر چیز، تر ویٹ، کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں کہ جو قرآن میں ذکر نہ کی گئی ہو۔ قربان جائیں قرآن کی بلاغت پر۔ دیکھیں، آپ کائنات کو دیکھیں، آپ نباتات دیکھیں، آپ انسانوں کو دیکھیں، جنات کو دیکھیں، فرشتوں کو دیکھیں، زمین و آسمان کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ جمادات کو دیکھ لیں، عالم ارض و سما کو دیکھیں، عالم بلند و پست کو دیکھیں، یہ تمام اس کائنات میں ہم نظر دوڑائیں، عام طور پر چیزیں تین طرح کی ہوتی ہیں تخلیق کے اعتبار سے، ود ریسپیکٹ ٹو کریشن۔ تخلیق کے اعتبار سے تین چیزیں ہوتی ہیں، تین طرح کی۔ نمبر ایک، یا تو وہ تر ہوگی یا وہ خشک ہوگی۔ نمبر تین، یا دونوں کا مجموعہ ہوگی، کمپاؤنڈ، تر یا تر ہوگی یا خشک یا دونوں کا مجموعہ۔ یہ تین طرح کی چیزیں خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، پیدا ہونے کے اعتبار سے، یہ تین طرح کی چیزیں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا رطب ولا یابس، لا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ہم نے ذکر قرآن میں نہیں کر دیا۔ گویا رطب اور یابس اس کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں کوئی ذرہ ہی نہیں چھوڑا کہ ہم نے ہر چیز کو، خشک کو، ہر تر چیز کو ہم نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ یہ ہے قرآن کا جامع ہونا، قرآن کی جمعیت، کمپریہنسونیس، جامعیت، کلیکٹیونیس، اس کی ہماگیریت۔ بلکہ یہاں تک کہ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ، آپ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، یہ بھی علوم قرآن پر بہت بڑی کتاب ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ محدث کبیر، 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ما من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں، الا یمکن استخراجہ من القرآن، کہ جس کا استخراج قرآن سے ممکن ہی نہ ہو۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کا استخراج، کیا معنی؟ استنباط۔ کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، کوئی بھی مسئلہ، اور قیامت تک آنے والا، پیش آمدہ کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کی مذہبی زندگی سے ہو، اس کا تعلق انسان کی معاشی زندگی سے ہو، اس کا تعلق انسان کی عمرانی زندگی، سوشیولوجی، سوشل لائف، عمرانی زندگی سے ہو، جو بھی مسئلہ ہے، ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن۔ اے لوگوں سن لو، تمہارے ہر مسئلے کا حل قرآن سے ممکن ہے۔ یا آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے ہمیں بتاؤ۔ ہمارے اندر وہ دقت نظر نہ رہی، ہمارے اندر وہ، ہماری نگاہوں میں ہماری آئی سائٹ اتنی ویک ہو چکی، ہماری قوت بینائی اتنی کمزور ہو چکی، ہمارا علم چونکہ راسخ نہ رہا، ہمارے اندر وہ ایمانی یقینی جذبہ باقی نہ رہا، فلہذا اس اعتبار سے ہمیں قرآن بس وہ ظاہراً ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ہمیں نماز تو نظر آ رہی ہے، روزہ نظر آ رہا ہے، حج بھی نظر آ رہا ہے، اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تدبر کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تدبر کے لیے۔ ہے کوئی تدبر کرنے والا، کوئی سوچ رکھنے والا، کوئی اس میں غور و خوض کرنے والا، اس میں تحقیق کرنے والا ہے کوئی؟
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور میں بڑا ہی حیران ہوتا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس وقت پورے عالم دنیا میں خاص کر، اور وہ بھی یورپ میں، سب سے زیادہ قرآن پر ریسرچ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ قرآن پر۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بچے سوشیالوجی کیوں پڑھ رہے ہیں، بایولوجی کیوں پڑھ رہے ہیں، یا کسی اور مضمون میں ماسٹرز کیوں کر رہے ہیں، میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ میں سب سے زیادہ اگر کوئی میدان ہے، علمی میدان ہے، تو وہ قرآن کا میدان۔ اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ یعنی یہ بھی ایک عجوبہ والی بات سنیں کہ پھر وہ جو قرآن پاک میں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں قرآن پاک پر، ان میں بھی اکثریت غیر مسلموں کی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آج اب یہ ذرا سرچ کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ میں قرآن پر ریسرچ کرنے والے لوگ، اس میں پی ایچ ڈی کرنے والے، پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنے والے، ایم فل کرنے والے غیر مسلم ہیں، اور پھر غیر مسلموں میں بھی اہل یہودی وہ ٹاپ پر ہے۔ تو قرآن پاک میں تدبر کرنے کے حوالے سے تو پھر یہ غیر مسلم ہم سے سبقت لے گئے نا۔ بھلے ان کا تدبر کرنے کا مقصد دوسرا ہو کہ ہم قرآن کی لینگویج کو سمجھیں، اس میں ابہام تلاش کریں، اشکال تلاش کریں، اس پر اعتراضات کریں، آبجیکشن کریں، اس کی گرامیٹیکل اس میں جو مسٹیکس ہیں ان کی نشاندہی کریں، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، اور یہ بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دن میں سورج حقیقت ہے، یہ بھی اسی طرح حقیقت ہے کہ قرآن میں جو بھی تدبر کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی قرآن میں تدبر کرے گا اس کا نتیجہ اس کے ایمان لانے پر ہی منتج ہوگا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا کمال سمجھیے۔ جو بھی اس میں تدبر کرتا ہے، اس کی گہرائی میں اترتا ہے، اور میں باقاعدہ پچھلے چند مہینے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، اور میں نے پڑھا ہے خود، ہارورڈ یونیورسٹی کے بہت سارے طلباء نے، وہ اچانک 15-20 لڑکے تھے، بچے تھے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے قرآن پر، وہ مسلمان ہو گئے۔ کسی نے سوال کیا کہ بھئی آپ سے کوئی زبردستی کی گئی یا اسلام کی کون سی خوبی نے آپ کو متاثر کیا؟ دیکھیں آج امت مسلمہ کا جو کردار ہے ہمارا، وہ تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اگر مسلمان ہے وہ تو دوسرا مذہب قبول کر لیں۔ ہمارا کردار تو یہ ہے، لوگ ہمارے کردار کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام اور اپنے حبیب کے فرمان کے ذریعے پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلا رہا ہے۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ کا اعجاز، حضور پر نازل ہونے والی کتاب اللہ کا اعجاز۔ انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بھئی ہم نے قرآن میں تدبر کیا، ہم نے قرآن کی ڈیپتھ تک پہنچنے کی کوشش کی، گہرائی تک، اور ہم اس مقام پر پہنچے جب ہم پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہے تھے قرآن کریم کے بہت سارے یعنی شعبہ جات میں، کوئی اس کی گرامر پر، کوئی اس کے مضامین پر، کوئی اس کی مثالوں پر، کوئی اس کی بلاغت پر، کوئی اس کے علم تفسیر پر، یہ تھیسس لکھ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کے جس شعبے میں بھی ہم نے تحقیق کی تو ہمارے سامنے یہ چیز بالکل ظاہر ہو گئی کہ اگر اس کائنات میں اللہ کی کوئی کتاب محفوظ حالت میں ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔
القرآن ہوا منزل من اللہ تعالی، قرآن ہی ہے جو اللہ کی طرف سے واقعتاً یہ نازل شدہ کتاب ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میرے حضور نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، لقب، ترجمان القرآن، ترجمان القرآن، قرآن کی ترجمانی کرنے والا۔ صحابہ میں اگر کسی مسئلے پر اشکال پیدا ہو جاتا وہ کس کے پاس بھاگتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کزن، حضور کے کزن۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین آئے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارا غلام ہے عبداللہ ابن عباس، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاذا حبر هذه الامہ، یا رسول اللہ یہ جو عبداللہ ہے یہ تمہاری امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ عبداللہ ابن عباس جسے جبرائیل عالم کہے، اور حبر بمعنی چوٹی کا عالم، ویسے عالم کو عالم ہی کہتے ہیں، اسکالر کہہ دیتے ہیں ہم انگریزی میں، لیکن وہ عالم جو اتھارٹی ہو، اتھارٹی، چوٹی کا عالم۔ بلکہ یہودی ان کا جو سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حبر الاعظم، سب سے بڑا عالم، حبر بمعنی چوٹی کا عالم۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ عبداللہ تمہاری اس امت کا چوٹی کا عالم اگر کوئی ہے تو عبداللہ ابن عباس ہے۔ وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ۔ لوگوں سنو میری بات، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، لوجدته فی کتاب اللہ تعالی، تو اس رسی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ رسی کیوں گمی، کیسے ملے گی، کہاں سے ملے گی، یہ قرآن ہی بتائے گا مجھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ہر انسان کی اپنی استطاعت پر ہے، اس کی علمی بساط پر ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے اس کے مطابق۔ جس طرح حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ قرآن پاک کی کوئی آیت میرے سامنے پیش کریں، میں قرآن کی ہر آیت سے 1000 مسائل آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ قرآن کی یہ 6666 یا اس سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں، فرمایا میرے سامنے کوئی آیت قرآن کی لے کے آؤ، میں قرآن کی ہر آیت سے آپ کو کم از کم 1000 مسائل مستنبط کر سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا کہ لو ضاع لی عقال بعیر، اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے گی تو وہ رسی لوجدته فی کتاب اللہ، اس رسی کو بھی میں اللہ کی کتاب قرآن میں تلاش کر سکتا ہوں۔ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، امام شافعی کا مشہور قول، آپ فرمایا کرتے تھے سلونی عما شئتم، لوگوں سوال کرو مجھ سے جو تمہارا دل کرے، عما شئتم جو تمہارا دل کرے، اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل میرے پاس اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ جو میں نے اتنی ساری وضاحت کی اجمال کے ساتھ، اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن جامع ترین کتاب ہے، یہی سمجھ آیا نا، نتیجہ یہی نکلا، قرآن جامع ترین کتاب ہے۔ اب آئیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ سورۃ الرحمن اٹھائے، الرحمن یعنی بہت رحیم، رحم کرنے والا، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن، خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اسے بیان کرنے کی قدرت دی، اسے بیان کرنا سکھایا، بیان کی استعداد علمی اس میں بیان کی۔
اب دیکھیں اصل جو مسئلہ ہے عام طور پر ہمارے ہاں جو لوگ اکثر اوقات غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے انسان، لیکن خلق الانسان میں الف لام ہے، الف لام اسے ہم کہتے ہیں معرف باللام، یعنی اگر کسی نکیرہ کو، کسی عام اسم کو اگر آپ معرفہ بنانا چاہیں تو اس کے ساتھ عام طور پر الف لام کا اضافہ ہوتا ہے. جس طرح کتابن، کتاب کوئی سی بھی کتاب، چاہے وہ اسلامیات کی ہو، وہ ریاضی کی ہو، انگریزی کی ہو، کسی بھی کوئی بھی کتاب ہو، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہوگا الکتاب، اب یہ عام کتاب نہ رہی بلکہ کوئی خاصی کتاب. دیکھیں ذالکل کتاب، ذالکل، ذالک کتاب نہیں ہے، کیا کہا؟ ذالک الکتاب، اصل لفظ یہ ہے ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب. اب یہ چونکہ قرآن کی طرف اشارہ ہے لہذا قرآن کوئی عام کتاب تو ہے نہیں، الکتاب. یہ میں آپ کو آسان طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی. اب قرآن کی خلق الانسان، خلق الانسان، انسان نہیں کہا، انسان میں عمومیت ہے، عام انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے. الانسان کوئی خاص انسان جسے ہم نے پیدا کیا، وہ خاص انسان کون ہے؟ تفسیر خازن، تفسیر قرطبی، تفسیر سابی، جتنی بھی کتب تفاسیر ہیں سب میں دیکھو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. لوگوں سنو، الرحمن، الرحمن علم القرآن، جس نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم دیا. خلق الانسان، جس نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، اسے قرآن کا علم دیا. جب قرآن جامع ترین کتاب ہے، سکھانے والا کون؟ اللہ. اور جو نصاب ہے، جو سلیبس ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن جامع ترین. سکھانے والا بھی کیا؟ ہر عجز سے، ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے پاک، معلم اللہ. اور سیکھنے والی ذات کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور سیکھنے والے، جو کتاب، جو سلیبس سکھایا جا رہا ہے وہ قرآن ہے، وہ جامع ترین کتاب ہے کائنات کی. اور جو سکھانے والی ذات ہے، جو معلم ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اب مجھے یہ بتائیں، جب معلم بھی کامل، جو چیز سکھائی جا رہی ہو وہ بھی کامل، تو کیا سیکھنے والے کے علم میں کوئی اشکال پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی اعتراض، کوئی ابہام، یا انہیں ان پڑھ کہنا، حضور کو امی بامانہ ان پڑھ کہہ دینا، یہی تو بات چل رہی ہے. حضور امی ہے مانا ان پڑھ. اور میں اکثر اوقات کہتا ہوں، مفسرین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر اور آج تک درجنوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں مفسرین گزرے، تقریباً سب نے ان پڑھ ہی مانا لکھا. ایک واحد ہستی حضرت امام الشاہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ہستی ہے کہ جنہوں نے کہا لوگوں سنو، ان پڑھ نہیں، ان پڑھ بمانا گنوار، جاہل، جاہل مطلق. میرے حضور کو امی، امی تو ہے، یہ تو حضور کی شان ہے، امی حضور کی شان ہے، لیکن اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، بے پڑھ. کیا معنی؟ بے پڑھ. دنیا میں جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. اگر حضور کا کوئی استاد ہوتا، قرآن کو آخری کتاب بھی تو ثابت کرنا تھا، حضور کے ختم نبوت کو بھی کائنات کے سامنے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا. اگر حضور کا کوئی استاد دنیا میں ہوتے تو لوگ کہتے ہیں اپنے استاد کا لٹریچر یہ پھیلا رہے ہیں، یا فلاں اگر استاد ہے حضور شاگرد ہے تو وہ تو بڑے ہوں گے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہو؟ نبی اور کسی سے چھوٹا ہو اور کوئی اس سے بڑا بھی ہو. یہ تو نبی ہونے کے اعتبار پر، یہ اعتبار سے یہ ایک سوال تھا، اعتراض آ سکتا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد بنا ہی نہیں.
کبھی بھی کسی صحابی نے کسی کافر نے حضور کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی، حضور کو کسی نے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علم القرآن، کیونکہ اس کو سکھانے والا اللہ تھا. یہ بے پڑھ، یہ امی ہے. اب دوسرے معنوں میں اگر امی آپ جاہل کا معنی لے لیں، امی معنی جاہل معاذ اللہ حضور کی نسبت سے اگر کہہ دے یا ان پڑھ، مکہ مکرمہ کو احادیث مبارکہ میں ام القرا کہا گیا. ام القرا کیا معنی؟ جاہلوں کی بستی. ام القرا، مکہ مکرمہ ام القرا حدیث میں ہے، جاہلوں کی بستی نہیں. کیا معنی؟ ام بمانا ماں، ماں کو ام کہتے ہیں، ام بمانا اصل. اچھا، ماں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں کو اصل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ماں اولاد کے اعتبار سے اولاد کی اصل ہوا کرتی ہے، لہذا اس اعتبار سے ماں کو ام کہا گیا. اب بیت اللہ شریف کو، مکہ مکرمہ کو ام کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ بھی ہے، اور سائنس بھی آج اس کی تائید کر رہی ہے. سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی پہلے یہ سمندر تھا، یہ پانی تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پھیلانا چاہا، زمین کو پھیلانا چاہا، تو پھر اس پانی پر اللہ نے زمین کا نقطہ پیدا کیا. اور آج سائنس نے بھی تسلیم کر لیا. ہمارے شعبہ ارضیات، جسم جیولوجی کہتے ہیں، شعبہ جیولوجی، ماہرین ارضیات سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ شریف از دی سینٹر آف دس ارتھ، اس زمین کا مرکز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ سے اس زمین کو پھیلایا، بیت اللہ سے پھیلایا. یہ بیت اللہ شریف اس زمین کا مرکزیہ ہے، مرکز ہے، سینٹر. تو یہ زمین کیا ہو گئی؟ بیت اللہ کیا ہو گیا؟ اصل ہو گیا نا. اب حضور امی ہے، اصل کس معنی میں؟ وہ اس معنی میں ہے. یہ ہمارے کچھ جذباتی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ حضور اصل اس معنی میں ہے کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہے. کائنات کو تخلیق کیا گیا وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر دین اسلام اور دین شریعت کا فہم و ادراک نصیب فرمائے. وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.